السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، بہت سارے حضرات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معصوم کہتے ہیں، تو آیا بچوں کو معصوم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 4 مہینے کا بچہ ہے اور کہتے تھے وہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو معصوم کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ آئیے اس حوالے سے آپ سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم، جس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو یا کسی اور کے بچوں کو معصوم کہتے ہیں، چھوٹا بچہ اگر ہے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر کا بچہ ہو، تو کہتے ہیں کہ دیکھو چھوٹا بچہ کیسا معصوم بچہ ہے، یا کیسا معصوم سا دکھ رہا ہے، یا اس قسم سے معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بچوں کو معصوم کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ بچوں کو معصوم کہنا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ صرف اور صرف نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، بشر میں ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا، تو بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے قانون شریعت کے اندر اس حوالے سے تحریر ہے کہ نبی اور فرشتہ یہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا یہ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے ولیوں کو یا اماموں کو بھی معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بد دینی ہے۔ تو انبیاء کی طرح اگر اماموں کو یا ولیوں کو سمجھا جائے تو یاد رکھ لیجئے یہ تو بد دینی ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ بچوں کو یا ولیوں کو یا اماموں کو معصوم کہتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ انبیاء کرام اور فرشتہ یہی معصوم ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کرام یہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کبھی کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو بشر کے اندر انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں، لیکن ایک مقام پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا، آپ دیکھیں کہ اگر بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، وہ بچوں کو معصوم کہتے ہیں وہ شرعی اعتبار سے نہیں، بلکہ عرف کے اندر بچوں کو معصوم سمجھا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح اس کو نہیں لیا جاتا، بلکہ اگر معصوم کہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے یا بھولا ہے یا ناسمجھ بچہ ہے، سیدھا سادہ بچہ ہے۔ اس طریقے سے عرفی اعتبار سے معصوم کا معنی لیا جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی معصوم کہہ کر عرفی اعتبار سے معنی لے کہ جیسے چھوٹا ہے یا بالکل سیدھا سادہ لڑکا لگ رہا ہے، بالکل بھولا سا بچہ لگ رہا ہے، اگر اس طریقے سے اور اس معنی کر کے اگر کوئی کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ شرعی اعتبار سے اس کی گرفت نہیں کی جائے گی، اسے ناجائز بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ عرف حادث میں بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عرف کے اندر اگر کوئی بچہ کسی بچے کو اگر معصوم کوئی کہہ دیں
جس کا مطلب یہ ہو کہ یہ معصوم سے مراد جو ہے یہ سیدھا سادہ ہے، بھولا ہے. تو اگر اس طریقے کا معاملہ ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرف حادث میں اس طریقے سے بچوں کو کہتے ہیں، مگر شرعی اصطلاح کے اندر جس طریقے سے انبیاء کرام جو معصوم ہے یا فرشتے معصوم ہیں جن کو معصوم کہا جاتا ہے، تو بہرحال شرعی اصطلاح نہ ہو بلکہ عرف کے اندر اگر کوئی کہتا ہو تو اسے ناجائز بھی نہیں کہا جائے گا. مگر جس طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ بشر میں انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں، تو اس لیے آپ جب بھی اس طریقے کے لفظ کو استعمال کریں تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی تعلیم کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.